الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات وقار، اس وقت پوری دنیا کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالہ سے جو حملے پے در پے ہو رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ کو اجاگر کیا جائے اور اقوام بالا تک یہ آواز پہنچائی جائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف مسلمان کسی بھی قسم کی توہین امیز گفتگو کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، جو محبت کا رشتہ ہے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ میل الطبع الی شیء، کسی شے کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا، یہ محبت کہلاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طبعی محبت اور ایک ہے شرعی محبت. طبعی محبت کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی وادی کے اندر جاتا ہے، کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتا ہے، تو اس خوبصورت وادی کا نظارہ دیکھ کر وہ منظر اس کو پسند آتا ہے،
تو یہ طبعی محبت ہے، اس کی طبیعت کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ دوسری ہے شرعی محبت، جیسے والدین کی محبت، اساتذہ کی محبت، یہ شرعی محبتیں ہیں، شریعت نے ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شرعی محبت بھی ہے اور طبعی محبت بھی ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کسی سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی سبب سے کوئی محبت کرتا ہے، یا تو اس کا کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس وجہ سے اس کی محبت ہوتی ہے، یا کوئی حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی محبت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، یا پھر کوئی کسی کا جود و سخا دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تینوں چیزوں میں لا ثانی ہے، حضور کا کوئی ثانی نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی بے مثال ہے، حضور کا جمال بھی بے مثال ہے، حضور کا جود و سخا بھی بے مثال ہے۔ کیا بات کی جائے اس جمال مصطفیٰ کی کہ جس کی قسمیں رب کائنات قرآن میں اٹھاتا ہے، فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رب کائنات جن کی قسمیں اٹھا رہا ہو۔ اور اگر پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لہجہ ادھار لے لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی محمور اکھیں ہن مت بریاں اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزات تے روز حشر وچ قبر دے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنی ہے۔ اور کمال ایسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر پتھر بھی بول اٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے شجر و حجر بھی اتباع کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ سورج بھی اشارے پر پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا کیا عالم ہے کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ارے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ ناز ہی ایسا کہ خود بیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بلا ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، اس لیے مسلمانان عالم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک انگریز اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن و سنت کا وسیع مطالعہ کرنے کے بعد اس نے سارے قرآن و سنت کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا۔ اس نے کہا اسلام انگریزی کے 5 حروف سے بنتا ہے، ISLAM، اسلام۔ اس نے کہا میں نے اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ اسلام انہی 5 لفظوں کے جوڑ کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کی I کا مطلب ہے می، اور اسلام کے S کا مطلب ہے شیل، اور اسلام کے L کا مطلب ہے لو، اور اسلام کے A کا مطلب ہے آلویز، اور اسلام کے M کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پورا جملہ یہ بنا کہ I shall love always محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ہمیشہ ہمیشہ محمد سے محبت کرتا رہا۔ یہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک انگریز بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، دنیا میں جہاں بھی رہیں آباد رہیں گے، جو سرور دو عالم کا میلاد کریں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے بلند ہے، اس لیے امت مسلمہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ یہ وہ بازار ہے جس کے اندر جو بک جاتا ہے وہ انمول ہو جاتا ہے۔ ابھی سردیوں کا موسم آ رہا ہے، آپ بازار کے اندر جائیں تو سردیوں کے موسم کی تمام چیزیں، مصنوعات، لباس، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی بھرمار آپ کو نظر آئے گی بازاروں کے اندر،
ریڑھی پر جائیں گے وہاں پر بھی وہی، دکانوں کے اندر جائیں گے ویسا ہی سردیوں والا سامان ہی آپ کو ملے گا۔ ہر طرف جب موسم آتا ہے تو جو چیز بازار میں بک رہی ہوتی ہے اس کی بھرمار ہو جاتی ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ایک بازار ہے، جس بازار کے اندر جو بک جاتا ہے وہ انمول بن جایا کرتا ہے۔ یہ بازار مصطفیٰ ہے، یہ بازار مصر نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو بک جاتا ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، کیونکہ یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر جو مدینہ طیبہ کے اندر جاتا ہے وہ خریدار بھی ہو تو خود بک کر آ جایا کرتا ہے۔ ایک مصر کا بازار تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا لگا، بازار لگا، اور یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی گئی، خریداروں نے بولی لگائی اور خریدا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ یہ بازار مصطفیٰ ہے، یہاں خریدنے والا اگر خریدنے کی نیت سے بھی جاتا ہے تو خود لٹ کر آ جایا کرتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ محبت ہے جو دلوں کے اندر اجالا کر دیتی ہے۔ اگر کسی کمرے کے اندر اندھیرا ہو نا، ہزار لاکھ دھکے مارے ہم، وہ اندھیرا باہر نہیں نکل سکتا، اس اندھیرے سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن ایک بتی ایک لائٹ ہم جلا دیں تو اندھیرا فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ایک لائٹ جلانے کی دیر ہوتی ہے، وہ اندھیرا فوراً بھاگ جاتا ہے۔ تو جس کے دل کے اندر اگر گمراہی کا اندھیرا ہو، جس کے دل کے اندر اگر کفر کا اندھیرا ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس اندھیرے سے اس کو نجات مل جائے، اس کا سینہ روشن ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ محبت مصطفیٰ کی شمع کو جلا لے، اس کا سینہ روشن ہو جائے۔ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ دنیا تو دنیا ہے، قبر بھی روشن ہو جاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی سینے میں بسا کر تو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ کو روشن فرما دیتا ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی بھی عمل کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کے حوالے سے آپ محنت کریں، عبادت کریں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جو بھی کریں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جائے گا۔ آپ بازار کے اندر گھڑی لینے کے لیے جاتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت گھڑی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، پسند آ جاتی ہے، بظاہر اس کا رنگ بڑا خوبصورت اور دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بڑی ایکسپینسو ہوگی، یونیک چیز نظر آ رہی ہے، نئی ہے اور ہزاروں میں اس کی قیمت ہوگی، لیکن جب آپ دکاندار سے قیمت پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو 50 روپے کی ہے۔ وجہ پوچھتے ہیں بھائی یہ 50 کی کیوں ہے، اتنی حسین و جمیل گھڑی؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے جی اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، اس کی باڈی کی گارنٹی کوئی نہیں، اس کے سیل کی گارنٹی کوئی نہیں، اس کے کلر کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ نمازیں لمبی لمبی پڑھ لو، سجدے لمبے لمبے کر لو، رکوع لمبے لمبے کر لو، قرآن کی لمبی لمبی تلاوتیں جو ہے وہ کر لو، لیکن جب تک محبت مصطفیٰ سینے میں نہیں ہے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو قبولیت کی گارنٹی اگر ہے تو محبت مصطفیٰ ہے، بغیر محبت مصطفیٰ کے ان تمام چیزوں کی قبولیت کی گارنٹی مل ہی نہیں سکتی۔ حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاؤ اور جا کر حج کرو، سارے ارکان صحیح طرح ادا کرو، لیکن روزہ رسول پر حاضری نہ دو، قبولیت کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارا حج قبول ہوا ہوگا، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور وہ میرے پاس نہ آیا فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ حج بیت اللہ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف ایک بندہ ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر سفر کی صحبتیں بھی برداشت کرتا ہے، یہاں سے بیت اللہ کا جاتا ہے، وہاں جا کر دوڑ دوڑ کر بیت اللہ کے طواف کر رہا ہے، دوڑ دوڑ کر حجر اسود کو چوم رہا ہے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے، دوڑ دوڑ کر صفا و مروہ کی سعی کر رہا ہے، مگر قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اس نے حلق بھی کروا لیا، اس نے لباس بھی اپنا اتروا کر وہ لباس پہن لیا، اس نے اللہ کے نام پر قربانی بھی کر دی، لیکن قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر دوسری طرف بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے جو شراب پی کر جرم کر چکا تھا، اس کے اوپر حد لگتی ہے، اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، سزا ملتی ہے، وہ جاتا ہے پھر دوبارہ اس سے وہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر شراب پی بیٹھتا ہے، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر حد لگتی ہے، پھر جاتا ہے، پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
کسی نے لعنت بیچتے ہوئے کہہ دیا۔ بھئی یہ کیسا شخص ہے، عجیب شخص ہے، بار بار اس کو سزا ملتی ہے، بار بار پھر حضور کی بارگاہ میں پھر وہی گناہ کر کے آ جاتا ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی، اس کو کوئی حیا ہی نہیں ہے کہ یہ بار بار وہی گناہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور نے فرمایا خبردار کوئی اس پر لعنت نہ کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے انہو یحب اللہ و رسولہ، کیونکہ یہ شرابی ضرور ہے، گناہگار ضرور ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرنے والا ہے۔ ادھر لاکھوں روپے لگا کر حج کیا، طواف بھی کیا، اتنا بڑا سفر بھی طے کیا، تکلیفیں بھی برداشت کی، مگر گارنٹی کوئی نہیں۔ اگر گناہگار ہے مگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو فرمایا اس کے جنت میں جانے کی گارنٹی میں دے رہا۔ معلوم ہوا محبت مصطفیٰ وہ عظیم نعمت ہے جس کے صدقے سے یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ ہمیں اپنی نمازوں پر کوئی ناز نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم بڑی اچھی قرات کرتے ہیں، ہم بہت بڑی تقریریں کرتے ہیں، ہم بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں پر کوئی ناز نہیں ہے، اور نہ ہمیں جو ہے وہ یقین ہے کہ ہم ان کے سبب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ امید ضرور ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے حکم پر عمل ضرور کرتے ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ رسول اللہ کے صدقے سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، رسول اللہ کے صدقے سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ آج فرانس کے اندر بیٹھنے والے فرانسیسی وہ بغیرت لعین بدبخت لوگ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ آور ہیں، وہاں سیکیورٹی گارڈوں کی سیکیورٹی میں بیٹھ کر وہ سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پھر سیکیورٹی گارڈ سے بھی کام لے لیا کرتا ہے، وہ بھی آ کر گولی مار کر واصل جہنم کر دیا کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت ہے کہ جس محبت میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی آل اولاد مال جان کسی چیز کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو اہمیت دی ہے۔ اگر نہیں یقین تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر پوچھ لیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن نے جب کہا تھا ابا جی بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آئے ہیں، لیکن ابا سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اے بیٹا وہ تو تھا کہ تیرے سامنے تیری تلوار کی زد میں بار بار میں آتا رہا، تو باپ سمجھ کر مجھے چھوڑتا رہا، خدا کی عزت کی قسم اگر تو ایک بار میری تلوار کے نیچے آ جاتا، بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری امت مسلمہ کو بتا دیا اپنا تن من دھن ہر چیز رسول اللہ کے نام پر قربان کر دو، کیونکہ تب تک تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے نام پر قربان نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے حکمران ان کی گستاخیوں کے جواب میں کہتے ہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ مذمت کا جملہ بہت چھوٹا جملہ ہے، یہ جملہ کہنے سے آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ طیب اردگان کی طرح حق ادا کریں، طیب اردگان کی طرح حق ادا کریں، اور مسلمانوں کے لیڈر بن کے ان کو منہ توڑ جواب دیں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے اور طیب اردگان نے حق ادا کر دیا ہے۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اس ہستی کو، اس شخص کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے مسلمان لیڈر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہے؟ کیونکہ ہمارے حکمران متحد نہیں ہیں۔ عربی شہزادوں کو دیکھو جو کتنی عیاشیوں کے اندر رہے ہیں، ان عرب شہزادوں سے بھی ہمارا سوال ہے، بتاؤ کیا تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ آج تک عرب شہزادوں کی طرف سے کوئی مؤثر جواب کیوں نہیں آیا؟ کیوں انہوں نے کوئی مطالبہ سامنے نہیں رکھا؟ ایک نصف صدی پہلے تقریباً یہودیوں کے اوپر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ یہودیوں کے بچوں کو کھڑکیوں سے باہر پھینک دیا جاتا اور ان کو ڈرایا جاتا کہ تم ہمارے ملک جو ہے وہ چھوڑ دو، عیسائیوں کے ملک چھوڑ دو، ہم تمہیں یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ یہودی آپس میں اتنے متحد ہوئے کہ آج ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں 56-57 اسلامی ممالک ہیں، اگر یہ سارے متحد ہو جائیں تو کیا دنیا میں کوئی گستاخ رسول گستاخی کر سکے گا؟
اگر یہ 56-57 اسلامی ریاستیں، اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ اس معاملے کے اندر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو بھی حملہ کرے گا ہم اس کا سر کاٹ کے رکھ دیں گے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں بتا دیا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا۔ یہ سب کا نظریہ ہے، مجھے پتا ہے سب آپ عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بولے گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اسی کو اگر عربی میں کنورٹ کر دیں تو من سب نبیًا فاقتلوہ، جو حضور کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی شخصیات میں سے کسی کی بھی ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس پر تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ میرے امام بولے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز عصر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، لیکن میرے امام فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ صدیق اکبر فوت ہوئے تھے غار ثور کے اندر، بچ گئے تھے نا، سانپ سے ڈنگ پہ ڈنگ کھایا، لیکن صدیق اکبر نے یہ سوچ کر نہیں کھایا تھا کہ رسول اللہ لعاب لگا کے میری جان بچا دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی طرف سے جان قربان کر دی تھی کہ سانپ جو جتنے ڈنگ مارنا چاہتا ہے مار لے، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے تو جان قربان کر دی، صدیق اکبر نے جان قربان کر کے بتا دیا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان، یا رسول اللہ انہیں جان بھی آپ نے عطا کر دی، ان کے لیے نماز بھی لوٹا دی، ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو اٹھائے انگلی ناموس شہ ابرار پر، جو اٹھائے انگلی ناموس شہ ابرار پر، لعنت ہے ایسی بے لگام آزادی اظہار پر، پھر بھی ناموس رسالت پر نہ آنے دیں گے آنچ، گو ہمیں لٹکا دیا جائے صلیب دار پر۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، کوئی لب خاموش نہ رہے، من سب نبیًا۔ ہم وہاں پر جا کر ان کو قتل تو نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کر اس مسجد جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر بیٹھ کر اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ اعلان ضرور کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا یہ اعلان ہے من سب نبیًا، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا، یا رسول اللہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں میں اختیار میں ہے۔ سارے علماء نے یہ اعلان کر دیا کہ تم اعلان جہاد کرو، ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تم آگے کھڑا دیکھو گے۔ اب اعلان کرنا تو حکمرانوں کے ذمے میں ہے، وہ کام انہوں نے کرنا ہے، لیکن ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہونا کہ یا رسول اللہ، جب ادھر فرانس کے اندر فرانسیسی گستاخ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر رہے تھے، ہم رسول اللہ کی عظمت کے نعرے بلند کر رہے تھے کہ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں گستاخ رسول کی ایک سزا۔ بلند آواز سے بولو یار، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، ہاتھ دونوں اٹھا کر، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ آپ یہ ہاتھ اٹھا کر اگر گستاخ کو قتل نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کر نبی کے نام کا نعرہ تو بلند کر سکتے ہیں، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا،
جو اٹھائے انگلی ناموس شاہ ابرار پر، لعنت ہے ایسی بے لگام آزادی اظہار پر، پھر بھی ناموس رسالت پر نہ آنے دیں گے آنچ، گو ہمیں لٹکا دیا جائے صلیب دار پر، وما علینا الا البلاغ۔